اور یہی وجہ ہے کہ معصوم نے فرمایا لولانا ما عرف اللہ لولانا ما عبد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے اللہ کی معرفت نہ ہوتی، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی۔ فسبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے تسبیح کی، ہمیں دیکھ کے ملائکہ نے تسبیح کی ہے، ہم نے سجدے کیے، ہمیں دیکھ کے ملائکہ نے سجدے کیے ہیں۔ اللہ کا تعارف ملائکہ کو بھی ہوا ہے تو پنجتن کی وجہ سے ہوا ہے، صرف ہمیں خدا کا تعارف ان کی وجہ سے نہیں، ملائکہ بلکہ حدیث قدسی حدیث میں روایت میں نعمت اللہ جزائری نے اس روایت کو لکھا کہ ایک مرتبہ نبی کریم تشریف فرماتے کہ مولا امیر بھی آ گئے اور مولا کے آنے سے پہلے وہاں جبریل موجود تھے۔ علی کا آنا تھا کہ جبریل کھڑے ہو گئے۔ نبی نے پوچھا جبریل خیریت، کیوں کھڑے ہوئے؟ کہنے لگے، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی جانتے نہ تھے، جانتے تھے، پوچھا اس لیے لکھنے والا لکھے اور ہمیں بات مل جائے۔ آج اگر نبی نہ پوچھتے تو میں ممبر پہ کیا پڑھتا؟ نبی نے پوچھا تو آج میں نے پڑھا اور آپ تک بات پہنچ گئی۔ نبی نے پوچھا جبریل خیریت سے کھڑے ہوئے؟ جبریل نے عرض کیا جی یا رسول اللہ، اچھا شاگرد وہی ہوتا ہے جو استاد کے آنے پہ کھڑا ہو جائے۔ نبی نے فرمایا جبریل کیا یہ تیرا استاد ہے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ۔ جبریل بتا علی نے تجھے کب درس دیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ جب اللہ نے مجھے بنایا، بنانے کے بعد خالق نے پوچھا من انتا ومن انا، بتا تو کون ہے میں کون ہوں؟ یا رسول اللہ ابھی ابھی میں بنا تھا، میں تو کسی شے کو جانتا ہی نہ تھا، بناتے ہی اس نے پوچھ لیا تو بتا تو کون ہے میں کون ہوں؟ میں نے کہہ دیا انتا انتا انا انا، تو ہے میں ہوں۔ اللہ نے پھر سوال کیا من انتا و من انا، تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ میں نے پھر کہا انتا انتا و انا انا، تو ہے میں ہوں۔ تیسری مرتبہ بھی جب یہی جواب دیا، اس کے بعد میرا یہی استاد آ گیا، کہا جبریل ایسے نہیں بولتے، قل کہہ دے انتا رب الجلیل وَأَنَا عَبْدُ الذَّلِيلُ، تو میرا رب، میں تیرا بندہ، میں تیری مخلوق۔ پتا چلا جبریل کو بھی جو تبلیغ توحید کرے اس مبلغ کو علی کہتے ہیں۔ جبریل کو اللہ سے تو میں کرنے، تو میں کرنے سے روکا ہے تو علی نے روکا ہے۔ عباس بھائی توجہ ایسا بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے مجھے پکارا کرو۔ اور اللہ نے اپنے ناموں سے پنجتن کے نام رکھے، شیعہ سنی ساری کتابوں میں موجود ہے۔ بلکہ ایک اور روایت میری نظروں میں آ گئی کہ جب حضرت آدم نے توبہ کی تو ان ناموں کا واسطہ تھا۔ جنت میں اللہ نے پنجتن کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں اور ہر تصویر کے نیچے لکھا ہے آن المحمود وہذا محمد۔ پھر علی کی تصویر کے نیچے لکھا ہے آن الاعلی وہذا علی۔ ایک پردے کی تصویر ہے جس میں لکھا ہے آن الفاطر السماوات والارض وہذہ فاطمہ۔ محمد کا نام بھی اپنے نام سے رکھا، علی کا نام بھی اپنے نام سے رکھا، فاطمہ کا نام بھی اپنے نام سے رکھا۔ حالانکہ محمد میم ہے میم کا، محمود بھی مشتق ہے ایک جیسا، وہاں علی اور وہاں اعلیٰ ایک جیسا، مگر یہاں فاطمہ ہے وہاں فاطر ہے۔ میم اور رے نہیں ملتے مگر فے اور توئے ملتے ہیں۔ مشکل بات تو نہیں ہو گئی زین بھائی؟ آپ کے لبوں کی حرکت بتا رہی ہے کہ مشکل ہے، چلو میں آسان کروں۔ فاطر السماوات والارض اللہ کو کہا جاتا ہے، کیا مطلب؟ آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا۔ فاطمہ کہا جاتا ہے جدا کرنے والی۔ آپ کہیں گے یہ تو زمین آسمان کا فرق آ گیا، ایک کا مطلب بنانے والا، ایک کا مطلب جدا کرنے والی۔ یاد رکھنا فرق کرنا، جدا کرنا یہ ذات سیدہ کا کام ہے۔ اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا تو پھر کہنے دو جو آسمان و زمین کو بنائے وہ فاطر ہے، جو آسمانوں اور زمینوں کا بتائے وہ فاطمہ ہے۔ جس نے
فرق بتایا ہے کہ یہ زمین ہے یہ آسمان ہے، اور ایسا تعارف کروایا خدا کی قسم کہ اللہ نے اس زمین کو فاطمہ کے نام کر دیا ہے۔ وہ چند لوگ جنہوں نے تھوڑی سی زمین پہ قبضہ کیا تھا، نبی کی حدیث بھول گئے تھے، اے فاطمہ جو زمین پہ چلے مگر دل میں بغض فاطمہ رکھے، اس کا زمین پہ چلنا حرام، اس کا کھانا حرام، اس کے سجدے حرام، زمین خرید کے بھی نمازیں پڑھے تو حرام، پانی خرید کے بھی وضو کرے تو حرام۔ اور ان جاہلوں کو کون سمجھائے، تو نے چند گز کی زمین خریدی اور ساری زمین کو خود پہ حرام کر دیا۔ صرف وہ زمین ان پہ حرام نہیں ہوئی بلکہ ساری زمین ان پہ حرام ہوئی۔ میں ابھی ایک شعر لکھ کے لایا ہوں راستے میں، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں 3 گھنٹے پہلے میں نے لکھا تھا، دشمن زہرا کی جنت میں جگہ کوئی نہیں، دشمن زہرا کی جنت میں جگہ کوئی نہیں، بغض ہو ان سے تو سجدوں کی جزا کوئی نہیں، دشمن زہرا کی جنت میں جگہ۔ اگر سمجھ آ گئی تو بولنا، نہیں آئی تو نہ بولنا۔ دشمن زہرا کی جنت میں جگہ کوئی نہیں، بغض ہو ان سے تو سجدوں کی جزا کوئی نہیں، نام توحید سے ملوا دے بشر جس کا، نام توحید سے ملوا دے بشر جس کا، کون ہے فاطمہ زہرا کے سوا کوئی نہیں، کون ہے؟ وہ کہتے ہیں جنت میں جنت علی کے حقدار جائیں گے، قسم خدا کی جنت میں علی کے حقدار جائیں گے، درے جنت میں کھڑی کہتی ہے زہرا جنت میں میرے لال کے عزادار جائیں گے، کل ایمان علی حقدار ہے۔ توجہ ہے، زمین سیدہ کا حق مہر، زمین جاگیر سیدہ ہے۔ دیکھیے ناموں کی ایک طاقت ہے، ناموں کی ایک تاثیر ہے۔ آپ جتنے بھی عملیات میں اگر کسی کے ساتھ پالا پڑا ہو تو کوئی بھی ورد کرے، ہر عالم عامل کا ایک ورد ہوتا ہے۔ اللہ کے ناموں میں ایک نام کوئی اپنا لیا جاتا ہے اور اس کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ جتنے بھی اذکار ہیں ان میں ایک ذکر ہے لا الہ الا اللہ، اسے سلطان الاذکار کہا جاتا ہے، تمام ذکروں کا بادشاہ۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ بار بار پڑھنے سے جو ول پاور ہے وہ مضبوط ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں استخارے کروانے کی بڑی عادت ہوتی ہے۔ استخارہ کروانا بری بات نہیں، لیکن ہر چھوٹی بات میں استخارہ کروانا۔ ابھی مثلا میں نے مسجد سے نکلنا ہے تو اس کا بھی استخارہ کروائوں گا، اس دروازے سے نکلوں یا اس دروازے سے نکلوں۔ یعنی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ دن میں 4 مرتبہ فون آ جاتے ہیں، مولانا استخارہ کیجئے ہی کر لیں۔ بار بار خود کو استخارے کی عادت ڈالیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کی پاور کمزور ہو جائے گی۔ اللہ نے عقل دی ہے، عقل کو بھی استعمال کرنا چاہیے۔ توجہ ہے، انسان بھی بڑے بڑے فیصلے نہیں کر پاتا۔ استخارے کی منزل تب آتی ہے جب سوچ بچار کے بعد، مشوروں کے بعد بھی کوئی فیصلہ نہ ہو پائے، پھر کہیں جا کے استخارہ کروایا جاتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے سے مجھے تو آج کی یاد آ گئی، وہ اس طرح کی ورد بتایا کرتے تھے۔ خدا ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے درجات کے لیے صلوات پڑھیے بابا سے۔ میں نے نام فاطمہ کا اثر بتانا ہے، اس لیے وہاں رہا۔ اللہ کے تمام ناموں کی ایک طاقت ہے، لا الہ الا اللہ کہنے سے یہ تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ عملیات کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک آیت اللہ سید علی طباطبائی، قاضی علی طباطبائی گزرے، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ نجف اشرف میں وادی السلام جا رہے تھے اور وہاں ایک سانپ آ گیا منہ کھول کے، اور اللہ جانے قاضی طباطبائی آیت اللہ نے کیا ورد کیا کہ وہ سانپ وہیں میں مر گیا۔ اور یہ واقعہ عملیات کی کتابوں میں موجود ہے، علماء پڑھتے ہیں۔
اچھا جب ان سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کے پاس کون سی طاقت تھی کہ آپ نے سانپ مار دیا؟ انہوں نے کہا میں اللہ کا ایک نام بڑا لیا کرتا تھا، یا ممیت یا ممیت یا ممیت، اے مارنے والے اے مارنے والے اے مارنے والے۔ تو وہ نام لینے سے میرے اندر یہ طاقت آ گئی کہ میں اللہ کی مخلوق کو پلک جھپکنے میں مار دیا۔ پھر مجھے جملہ کہنے دو، قاضی تبا تبائی امام نہیں، معصوم نہیں، ایک مجتہد ہے، عالم ہے، گنہگار ہے، مگر اللہ کا نام لیا، مخلوق کو مار دیا۔ علی تو خود اسم الہی ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اگر علی سے یہ کام ہو جائے تو اس میں شک کیسا ہے بھائی؟ اللہ کے ناموں کا ایک اثر۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جو بندہ ان کا نام لے گا، ان کے نام کا ورد کرے گا کئی سو مرتبہ، اگر آپ کے پاس بند تالا ہو اور اس کی چابی گم ہو جائے تو آپ ان کا نام لے لے کے وہ تالا کھول سکتے ہیں۔ توجہ ہے؟ اب حضرت موسیٰ کی والدہ کا کمال کیا تھا؟ انہوں نے توکل کیا تھا خدا پہ۔ موسیٰ کی والدہ تم ایسا کرو کہ موسیٰ کو صندوق میں بند کر کے سمندر میں ڈال دو، ہم تمہیں موسیٰ ایسے ہی پلٹا دیں گے۔ اب ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں، انہیں کوئی عالم آ کے کہے کہ بھائی مجھے اشارہ ہوا ہے، معصوم کی طرف سے حکم ہے آپ کو کہ آپ اپنا بچہ صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دیں، اور 5 سال کے بعد آپ کو یہ بچہ ایسا ہی مل جائے گا، ماں کرے گی ایسا؟ اگر یقین بھی ہو جائے کہ معصوم نے کہا ہے، حکم دیا ہے، پھر بھی بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن موسیٰ کی والدہ کا توکل تھا، اللہ پہ توکل، یہ کام کیا اور اپنا بچہ دریا کے حوالے کر دیا۔ پھر اللہ نے فرعون کے گھر میں ہی موسیٰ کو پالا اور پھر موسیٰ کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ موسیٰ کی والدہ کے بارے میں جو نام ہے، 3 نام ہیں تلفظ کے حوالے سے۔ بعض کہتے ہیں کہ انہیں یوحا بدھ کہا جاتا تھا، بعض کہتے ہیں یاہو بدھ کہا جاتا تھا، بعض نے کہا نہیں یاہو بد کہا جاتا تھا۔ کسی نے یوحا بد کہا، کسی نے یوحا بدھ کہا، کسی نے یوحا بدھ کہا، کسی نے یوحا بد کہا۔ اب نجف اشرف میں ایک واقعہ پیش آیا کہ تالا لگا ہوا ہے، چابی گم ہو گئی۔ بڑے بڑے علماء کرام آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام لیں، تالا کھل جائے گا۔ اب ایک عالم دین نے کہا یوحا بدھ، ایک نے کہا یوحا بد، ایک نے کہا یوحا بدھ، تالا نہیں کھل رہا۔ اب جس سے تالا نہیں کھل رہا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ لگتا ہے میری زبان پہ صحیح نام نہیں آ رہا۔ بڑے بڑے امامے والے نام لے رہے تھے، نام کی وجہ سے تالا نہیں کھل رہا تھا۔ اتنے میں ایک سید فقیر آ گیا، اس نے کہا موسیٰ کی ماں کا نام تمہیں آتا ہے یا نہیں آتا؟ مجھے حسین کی ماں کا نام آتا ہے۔ تم ایسا کرو کہ حسین کی ماں کا نام لو۔ انہوں نے کہا بھائی یہ کہاں سے تم نے عمل نکال لیا؟ خدا جانتا ہے کتابوں میں موجود ہے، بڑے بڑے علماء نے لکھا۔ اس فقیر سید نے تالے کو پکڑا اور 3 دفعہ کہا یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، تالا وہیں پہ کھل گیا۔ جس طرح علی اسم الہی ہے، اسی طرح فاطمہ اسم الہی ہے، جو اللہ کا تعارف کرواتی ہے، جو اللہ کی پہچان۔ صلوات بھیجیے سیدہ کی ذات پہ۔ اور روایتوں کے جملے ہیں کہ روایتوں کے جملے ہیں کہ نام علی اور نام فاطمہ آل محمد کو بڑے پسند تھے۔ ہر معصوم نے، میری تحقیق کے مطابق 8ویں امام تک، بعد میں بھی ہوں گے مگر میری تحقیق ہے 8ویں امام تک ہر امام نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ ضرور رکھا ہے۔ توجہ ہے؟ اور جو حدیث غدیر ہم تک پہنچی ہے اس میں ایک سلسلہ فاطمیہ بھی ہے۔
کیوں؟ مولا رضا علیہ السلام کی بیٹی فرماتی ہے میں نے یہ حدیث اپنی پھوپھی فاطمہ سے سنی. انہوں نے کہا میں نے اپنی پھوپھی فاطمہ سے سنی. انہوں نے کہا میں نے اپنی پھوپھی فاطمہ سے سنی. یہ بات پہنچتی ہے فاطمہ بنت محمد تک. سلسلہ فاطمیہ کے کا ہر معصوم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا, بیٹے کا نام علی ضرور رکھا. اور یہی وجہ ہے کہ نبی کا فرمان کہ جو بندہ اپنے گھر میں بیٹی کا نام فاطمہ رکھے گا اللہ اس کے گھر سے غربت کو ختم کر دے گا. اس نیت سے اگر یہ عمل سر انجام دیا جائے تو یقیناً ان ناموں کے اپنے آثار ہوتے ہیں. اور نام علی کا کیا کمال کہ جب یزید کے دربار میں یزید نے پوچھا تھا ماسمو بتا تیرا نام کیا ہے, حسین کے بیٹے نے فرمایا انا علی ابن الحسین, میں حسین کا بیٹا علی ہوں. یزید نے کہا حسین کا بیٹا علی تو کربلا میں قتل ہو گیا, یہاں بھی علی آ گیا. تب غیرت کردگار کو چلا لایا, فرمایا تیرا باپ چاہتا تھا کہ میرے دادا کا نام مٹ جائے, میرے بابا نے ہر بیٹے کا نام علی رکھ کے زمانے کو بتایا کسی کا نام رہے نہ رہے نام علی کل بھی زندہ تھا اب بھی زندہ ہے. نام علی اور نام فاطمہ, یہ فاطمہ محبت پاک بی بی دا محبت ہاتھ بھی ہونا ہی چکنا زبان بھی ہونی کھولنی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. جو ایسا فاطمہ 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 سے نکلا. فاطمہ قطع کے معنی پہ ہے, قطع کا مطلب کاٹ دے, فاطمہ کا مطلب فاطمہ کا مطلب دور کرنا. فاطم کہتے ہیں دور کرنے والے کو, جدا کرنے والے کو, اور فاطمہ مؤنث میں کہا جاتا ہے جدا کرنے والی. آپ کے میرے امام ششم سے پوچھا گیا مولا آپ کی جدہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ بروز معاشر اللہ میری دادی کو یہ اختیار عطا کرے گا کہ جو اپنے حبداروں کو جہنم کی آگ سے دور کر دے گی, اس لیے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. اچھا سائل کا یہ سوال کرنا کہ آپ کی دادی کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے, یہ دلیل ہے کہ بی بی سے پہلے کسی کا نام فاطمہ نہیں تھا. روایت میں ہے قبیلہ آل محمد, قبیلہ بنی ہاشم کے علاوہ یہ نام کسی اور قبیلے میں رکھا ہی نہیں جاتا تھا. بی بی سے پہلے ہاشمی خاندان میں فاطمہ تھی, فاطمہ بنت اسد فاطمہ تھی, اور بی بی کے بعد بھی آئے, لیکن بی بی سے پہلے ہاشمی خاندان کے علاوہ کسی قبیلے میں نام فاطمہ کی خاتون نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ فاطمہ اس خاتون کو بھی کہا جاتا ہے جو 2 سال کے بعد بچی کا دودھ چھڑواتی تھی, مگر بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. نہ بچی 2 سال کی ہوتی نہ دودھ چھڑوایا جاتا. جب یہ منزل آتی نہیں تھی تو کوئی فاطمہ بنتی نہیں تھی. توجہ, اللہ نے محمد کے گھر فاطمہ بھیج کے سماج میں عورت کو عزت عطا کی ہے. صلوات پڑھے بارے دیگر آواز سے. شیخ صاحب اشارہ کریں کیک منگوا لیں. ایسے ہی نہیں, اچھا صلوات پڑھے بارے دیگر. سیدہ کہ جو اپنے کمال ہیں ذاتی کمال ان سے ہٹ کے اللہ نے علی کے سہارے کو فاطمہ بنایا. علی کا سہارا سیدہ. قرآن مجید کی آیت موجودہ رجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پہ حاکم ہیں, مرد عورتوں کا سہارا ہے. یہ عام مردوں کی بات ہے جو عورتوں کا سہارا ہے, اور جو عورت مرد کا سہارا ہو اسے سہارا کہتے ہیں. میں دلیل پیش کرتا ہوں. روایت کے فکرے ہیں کہ جب رسول اللہ دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو مولا علی سے فرمایا یا ابا ریحاناتانی فی الدنیا, اے اس دنیا میں میرے 2 پھولوں کے باغ, ان قریب تم 2 رکنوں سے محروم ہو جاؤ. رکن کہا جاتا ہے سہارے کو, سہارا.
ستون کو رکن کہا جاتا ہے. مثلا ایک یہ رکن بنا ہے, ایک وہ رکن بنا ہے, یہ رکن بنا ہے, یہ سہارا ہے کہ اس کے سہارے پہ دیوار کھڑی ہے. جب رسول دنیا سے چلے گئے, علی نے فرمایا میرا پہلا سہارا چلا گیا, مگر دوسرا رکن کب آیا یہ نئی باتیں ہیں, میں نے آج تک منبر پہ نہیں کی, علی مسلم والوں آپ کو سنا دوں. فرمایا میرا دوسرا سہارا کب گیا. اور جتنے زائرین اکرام تشریف فرما ہے, میں ابھی چند دن پہلے زیارت سے واپس آیا, نجف اشرف میں مولا سب کو زیارت نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے, ہر مومن بار بار جائے. مولا امیر کی زیارت نامہ اٹھائیے اور زیارت پڑھیے تو اس کا ایک فقرہ ہے, السلام علیکہ یا رکن الاولیاء, اے ولیوں کے سہارے تجھ پہ سلام ہو. ابھی میں پڑھ کے آ رہا ہوں, اے ولیوں کے سہارے. رکن کہا جاتا ہے سہارے کو, رکن کی جمع ہے اراکین. ہماری ٹرسٹ کے اتنے اراکین ہیں, اگر ان اراکین کو نکالیے تو کیا ٹرسٹ باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا. انجمن باقی نہیں رہے گی, تنظیم باقی نہیں رہے گی. رکن ہی ستون ہے. اور قرآن مجید میں رکن کے بارے میں بڑے الفاظ استعمال ہوئے, مثلا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, وَلَا تَرْكَنُوا, رے کاف نون یہاں بھی آیا ہے. خبردار ان لوگوں کو اپنا سہارا نہ بناؤ جو ظالم ہیں. ٹھیک ہے, یعنی خبردار اگر آپ کو کوئی پہلوان نظر آ جائے جو ظلم میں مشہور ہو تو کبھی اس کے سہارے پہ گھر سے باہر نہ نکلنا کہ وہ مجھے بچائے گا. جو اللہ کا نہیں وہ اللہ والوں کا کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن نے منع کیا ہے کہ خبردار ظالموں کو اپنا سہارا نہ بنانا. تو مجھے جملہ کہنے دو, جو عام بندوں پہ ظلم کرے اللہ اس کو سہارا بنانے نہیں دیتا, تو جو آل محمد پہ ظلم کرے وہ تیرا میرا سہارا کیسے بن گیا؟ 4 مصرے مجھے دل و جان سے زیادہ پسند ہے, یہاں نہ جانے اس منبر پہ 20 کی مرتبہ پڑھ چکا ہوں, آج پھر پڑھوں گا. حیدر کو چھوڑ کے جو بنائے ہیں پیشوا, محشر میں خود کہے گا کہ اچھا نہیں کیا. ان پہ کر رہا ہے بھروسہ, کمال ہے جن پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا. قرآن نے منع کیا ہے. خبردار ان کو اپنا سہارا نہ بنانا. ولا ترکنوا, رے کاف نون یہاں بھی آیا تو رکن کہا جاتا ہے سہارے کو. السلام علیکہ یا رکن الاولیاء, اے کائنات میں اللہ کے ولیوں کے سہارے علی, تجھ پہ ہمارا سلام. تو مجھے جملہ کہنے دیجئے نا, جو ولیوں کا سہارا ہو اسے علی کہتے ہیں, جو علی کا سہارا ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں, اسے فاطمہ. آل دیگر صلوات دیجئے سیدہ. کف ہے علی کا, کف ہے سیدہ. اگر لولا علی جو نما قان لفاطمہ کا کف, اگر علی نہ ہوتے, ریکارڈ کریں کہ ٹائم دکھا رہے ہیں؟ ریکارڈ کریں, لائٹ آن کر کے بار بار موبائل سامنے کر رہے ہیں. اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا. کف افضل کو نہیں کہتے, کف برابر کو کہتے. علی کو اللہ نے کائنات سے افضل بنایا, فاطمہ علی کے برابر ہے. علم علی علم سیدہ برابر ہے, شجاعت علی شجاعت سیدہ برابر ہے, عبادت علی عبادت سیدہ برابر ہے, طہارت علی طہارت سیدہ برابر ہے, عدالت علی عدالت سیدہ برابر ہے, گواہی شہادت علی شہادت سیدہ برابر. نہیں یقین آتا تو شہادت کا یعنی گواہی کا معیار کیا ہے؟ 2 عورتیں ہو تو ایک مرد کے برابر, 2 عورتیں ہوں تو ایک مرد کے برابر. میدان مباہلہ کا گواہی توحید کی 2 مرد ایک خاتون. اور یہ بھی مرضی ہے ممکنات کی مالکن کی, ایک قدم آگے بڑھائے تو نبی بن جائے, ایک قدم پیچھے ہٹائے تو علی بن جائے. یہاں 2 مرد, مرد بھی عام نہیں, ایک نبیوں کا نبی, ایک ولیوں کا ولی, ایک مصطفیٰ ایک مرتضیٰ, ان دونوں کے برابر ہے فاطمہ کی گواہی. شہادت فاطمہ شہادت علی کے برابر, علم فاطمہ علم علی کے برابر. کون علی؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها, شہر علم محمد, در شہر علم علی. اور یہی علی جو سلونی کا دعویٰ کرتے تھے. پوچھو مجھ سے, اٹھاؤ کتاب سیدہ کی سیرت, میری شہزادی میں مونس کے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. سیدہ نے بھی فرمایا سلینی, پوچھو مجھ سے.
جو چاہو پوچھو، جو دعویٰ علی کرتے رہے وہی دعویٰ سہرا کرتا۔ علی فرماتے تھے لو سنیت لی وسادت فجلست علیہا لافتیت اہل التوراۃ بتوراتہم حتی ینطق التوراۃ فیقول صدق علی لافتیت اہل الانجیل بانجیلہم حتی ینطق الانجیل فیقول صدق علی لافتیت اہل الزبور بزبورہم حتی ینطق الزبور فیقول صدق علی لافتیت اہل القرآن بقرآنہم حتی ینطق القرآن فیقول صدق علی۔ اگر بچھایا جائے اوپر علی کو بٹھایا جائے، آئے زبور والے زبور سے پوچھیں میں زبور سے بتاؤں گا، انجیل والے پوچھیں انجیل سے بتاؤں گا، تورات والے پوچھیں تورات سے بتاؤں گا، قرآن والے پوچھیں میں قرآن سے بتاؤں گا۔ اگر میری باتوں میں یقین نہ آئے میں خاموش رہوں گا۔ زبور بھی کہے گی علی سچا ہے، تورات بھی کہے گی علی سچا ہے، انجیل بھی کہے گی علی سچا ہے، قرآن بھی کہے گا علی سچا ہے۔ اتنا بڑا عالم کائنات زمین و زمن علی جب چلتا چلتا سیدہ کے گھر آیا، ایک مرتبہ بطول کے روبرو بیٹھ کے سیدہ سے علی فرمانے لگے اے فاطمہ اللہ نے مجھے وہ راز بتائے ہیں جو یا آپ کے بابا کو معلوم ہے یا مجھے علی کو معلوم ہے، کائنات میں اور کسی کے پاس نہیں۔ اگر آپ کا دل چاہے تو وہ راز کائنات آج آپ کو نہ بتا دوں۔ یہ کہنا تھا، حسین کی ماں کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور مسکرا کے فرمائے یا علی آپ میرے امام ہیں، جو دل ہے سنا دیجئے، اگر کسی اجازت دیں تو جو آپ نے مجھے بتانا ہے میں آپ کو نہ بتا دوں۔ بہت شکریہ۔ علم سیدہ علم علی برابر، عبادت سیدہ عبادت علی برابر۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا آغاز میں، علی بھی عابد، سیدہ بھی عابدہ، اور ایسی عابدہ کہ جس کی زندگی سے نماز قضا نہیں، روزہ قضا نہیں۔ 15 رمضان کو مولا حسن دنیا میں آئے، نماز بھی نہیں چھوٹی، روزہ بھی نہیں چھوٹا۔ توجہ ہے سامنے محترم، علی برابر، بدور برابر، علم میں برابر، عبادت میں برابر، لیاقت میں برابر، شجاعت میں برابر، شجاعت میں برابر۔ علی تو میدانوں کے فاتح رہے، علی خیبر میں گئے، علی بدر میں گئے، علی احد میں گئے، بطول تو کسی میدان میں نہیں گئی، اور ویسے بھی میدان میں عورتیں تھوڑی جاتی ہیں۔ بھائی میدانوں میں تو مرد جاتے ہیں، عورتوں کا کام ہے گھر میں رہنا، اور جو مرد میدان میں نہ رہے وہ مرد ہوتا ہے کیا؟ سیدہ تو کسی میدان میں نہیں گئی نا، بدر میں نہیں گئی، احد میں نہیں گئی، تو پھر شجاعت علی شجاعت سیدہ برابر کیسے ہو گیا؟ یاد رکھنا اللہ نے برابری زمانے کو دکھانی تھی۔ اے فاطمہ تیرے لیے بھی میدان سجاؤں گا، تیرے لیے ایک سجاؤں گا، وہ ایک ایسا رکھوں گا کہ تو علی کی شجاعت کے برابر ہو جائے۔ وہ کیسے؟ علی نے جو بدر میں مارے، احد میں مارے، خیبر میں مارے، وہ دشمن مارے جو علی کے سامنے تھے، تو وہ مارے گی جو قیامت تک آئیں گے۔ فَنَا جَعْلَ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ جو میری بات سمجھے ہیں، علی نے ذوالفقار اٹھائی، علی نے خیبر میں اٹھائی، بدر میں اٹھائی، احد میں اٹھائی، فاطمہ یہاں تلوار نہیں اٹھائے گی۔ تو مجھے جملہ کہنے دو نا، جو میدان مباہلہ میں اللہ کی شاہدہ بن کے، فاتحہ مباہلہ بن کے، ذوالفقار اٹھائے بغیر قیامت تک آنے والے دشمنوں کے گلے میں ہمیشہ کے لیے لعنت کا پھندا ڈالے، اس بی بی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ شجاعت میں علی کے برابر، عبادت میں علی کے برابر، سخاوت میں علی کے برابر، دیانت میں علی کے برابر، محمد کی رسالت کی گواہی میں علی کے برابر۔ توجہ ہے؟ یہ دو نور اللہ کو بڑے پسند تھے، ایک علی کا نور، ایک فاطمہ کا نور، مگر علی کا نور سرگوں میں رکھا، فاطمہ کا نور کسی سرگ میں نہیں رکھا۔ اٹھاؤ بہار اور انوار کی روایت پڑھ رہا ہوں، بی بی سے جب پوچھا گیا کہ آپ کس طرح دنیا میں تشریف لائیں، شہزادی نے فرمایا ہمارا نور، میرے بابا کا نور، علی کا نور، حسنین کا نور، آدم کی سرگ میں آیا،
नूह की सुलू में आया। अब ज़ियारत वारिसा में पढ़ते हैं ना, अशहदु अन्नका कुन्ता नूरन फिल अस्लाबि शामिखा वल अरहामिल मुतहहरा, मैं गवाही देता हूँ आप जिन सुल्बों में आए वो सुल्बें भी पाक थी, जिन रहमों में आए वो रहम भी पाक थे, लेकिन फातिमा ना किसी सुल्ब में आई है। क्यों? रिवायत के जुमले हैं, बीबी फरमाती हैं अल्लाह ने मेरे नूर को दरख्ते जन्नत में रखा। जब मेरे बाबा मेराज पे गए, मेरे अल्लाह ने फरमाया या अय्युहा रसूल कुल मिन तिलका शजरा, ए रसूल खाइए इस दरख्त से। आदम से कहा था इसके करीब भी न जाना। कमल फातिमा, तुम क्या जानोगे फातिमा क्या है? आदम से कहा था इसके करीब भी न जाना, और मेरे बाबा से फरमाया खाइए यहाँ से। मेरे बाबा ने वहां से सेब खाया। सुम्मन तक़ला नूरी फी सुल्ब अबी मुहम्मद, फिर वो नूर डायरेक्ट मेरे बाबा की सुल्ब में मुंतकिल हो गया। अब वहां से अली का सुल्ब चलता आया, यहाँ से फातिमा का सुल्ब चलता, फातिमा का नूर चलता आया, वहां से अली का नूर चला, यहाँ से फातिमा का नूर चला। ये दोनों नूर अल्लाह को भी बड़े पसंद थे, मोहम्मद को भी बड़े पसंद थे। फिर इन दोनों ने तकसीम यूं कर दी, ए मोहम्मद यूं करते हैं एक नूर मैं तेरे घर भेजता हूँ, एक नूर में अपने घर भेजता हूँ। अल्लाह ने नूर फातिमा मोहम्मद के घर भेजा और नूर अली अपने घर भेज दिया। चंद मिसरे सुनिए और ज़हमतों को तमाम करूं। कैसे बयां हो तेरे कमालात फातिमा, कब है शुमार में तेरी नेमात फातिमा। एक यहाँ लफ्ज़ आएगा लाल, लाम आइन लाम, लाल मोती। कैसे बयां हो तेरे कमालात फातिमा, कब है शुमार में तेरी नेमात फातिमा। दुल्हन नबी की लाडली, दुल्हा खुदा का लाल, क्या क्या अर्श पर चढ़ी तेरी बारात फातिमा, क्या अर्श पर चढ़ी तेरी बारात फातिमा। और लंगर तुम्हारे घर का मलाइक में बांट कर फिजा खरीद लेती है आयात फातिमा। कैसे बयां हो तेरे कमालात फातिमा, कब है शुमार में तेरी नेमात फातिमा। जो इतना वजनी सर हिलाते जा रहे हैं और थोड़ी सी हल्की सी जुबान हिलाने पे जाने क्या मजबूरी है, जुबान भी हिलाओ भाई, जुबान का वजनी सर साहब सर्दी बड़ी है, मुझे आप अंदाजा होगा। कैसे बयां हो तेरे कमालात फातिमा, कब है शुमार में तेरी नेमात फातिमा। दुल्हन नबी की लाडली, दुल्हा खुदा का लाल, क्या अर्श पर चढ़ी तेरी बारात फातिमा। लंगर तुम्हारे घर का मलाइक में बांट कर फिजा खरीद लेती है आयात फातिमा। और मैं उन भिखारियों को गनी किस तरह कहूँ जो लोग खा गए तेरे बारात फातिमा। कैसे बयां हो तेरे कमाल, मैं भूला नहीं हूं, मैं बार बार तकरार कर रहा हूं ताकि आप मिल जाएं, इख्तिताम अच्छा हो जाए। कैसे बयां हो तेरे कमालात फातिमा, कैसे बयां हो तेरे कमालात फातिमा। कब है शुमार में तेरी नेमात फातिमा। दुल्हन नबी की लाडली, दुल्हा खुदा का लाल, क्या अर्श पर चढ़ी तेरी बारात फातिमा। लंगर तुम्हारे घर का मलाइक में बांट कर फिजा खरीद लेती है आयात फातिमा। मैं उन भिखारियों को किस तरह कहूँ जो लोग खा गए तेरे बारात फातिमा। और मुमकिन ही नहीं कि मैं रज़ी अल्लाह कहूँ उन्हें, करती रही है जिनकी शिकायत फातिमा।
میں تھا فقیر لیکن جب سے تیری نوکری ملی تبدیل ہو گئے میرے حالات فاطمہ میری تقریر ختم ہو گئی اللهم صل على محمد وعلى محمد يا كريم يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا محمود بحق محمد يا علا بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين عليه السلام پروردگار بحق نبی والے نبی ہمارے ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما اے اللہ اس عزا خانے کو تا قیام ظہور حجت آباد و شامل فرما تمام مومنین و مومنات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما مومنین کے گھروں میں اپنی رحمتوں کا خاص نزول فرما بیمار مومنین کو شفاء کامل و عاجلہ عطا فرما بے اولاد مومنین کو اولاد نرینہ عطا فرما بحق نبی و آل نبی صاحبان اولاد کو اولاد کی نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما تمام علی مومنین اسپیشلی ایک بچی بنین فاطمہ بیمار ہیں بحق سیدہ طاہرہ انہیں شفاء کامل و عاجلہ عطا فرما اور بھی جو دعائیں میرے ذمے ہیں حاضرین کے ذمے ہیں اے پروردگار ہر مومن کے دل کی آرزو ہے ہر مومنہ کے دل کی آرزو ہے مرنے سے پہلے زیارت کربلا نصیب فرما دیگر مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما جو زائرین کرام اور جو زائرین مقامات مقدسہ پہ اسپیشلی عمرہ پہ تشریف لے رہے ہیں پروردگار ان کے سفر بے خطر فرما ان کی حفاظت فرما دعاؤں کو قبول فرما اور آخر میں تمام جملہ مرحومین مومنین و مومنات جی ہماری مجلس کی زینت جناب اسور ملنگ پروردگار انہیں بھی صحت یابی عطا فرما میں نے صحت یابی کی دعا کی اور آپ ایک کے لیے کھڑے ہو گئے اچھا جی بالکل مولا آج کے دن کا صدقہ مزید صحت عطا فرما آخر میں اس مجلس اس محفل کے اختتام پہ سورۃ الفاتحہ اسپیشلی بیگم حاجی شیخ فیاض صاحب سنس والدین حاجی شیخ امجد حسین صاحب حاجی شیخ افتخار حسین شیخ رضوان حیدر مرحوم ان کی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم